ومن سیئات اعمالنا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار وقال اللہ تعالی ایضا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما وقال اللہ تعالی ایضا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ معزز و محترم دینی بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ میں جس عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ اسلام کا ایک اہم اور بنیادی عنوان اور موضوع ہے۔ تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور وہ ہے شرک سے بچنا، شرک کی تردید، رد کفر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ اسلام کا بہت ہی اہم اور سنجیدہ عنوان اور موضوع ہے، اور یہ توحید اور ایمان سے پہلے کا عنوان اور موضوع ہے۔ توحید سے پہلے شرک سے بچنا ضروری ہے، ایمان سے پہلے شرک کا انکار، طاغوت کا انکار ضروری ہے، اور یہ ترتیب خود کلمہ طیبہ میں ہے۔ اور یہ جمعہ کے موقع سے رمضان کے بعد اس عنوان اور موضوع کو اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ ماہ شوال سے ایک طرح سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے۔ تو عام طور سے غلط فہمی مسلم معاشرے میں یہ ہے کہ توحید اور ایمان سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شرک کی تردید سے، شرک اور کفر کے انکار اور بچنے سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ کلمہ طیبہ کی ترتیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ مطلب یہ کہ پہلے انکار ہے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے معبودان باطل کا انکار ضروری ہے، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہے ان کا انکار ضروری ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہے، غیر اللہ میں جو چیزیں آتی ہے تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے، بغیر جانے ہوئے کوئی غیر اللہ کی پرستی سے نہیں بچ سکتا۔ شرک اور طاغوت دو اہم اصطلاح استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں، جو ایمان پر مقدم ہے۔ شرک کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شرکت، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔
دنیا میں لوگ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں اور اس میں اجازت بھی ہے، لیکن اللہ کی عبادت اور بندگی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ زیادہ تر زمانے میں اور زیادہ تر قوموں میں جو شرک کا آیا ہے وہ اللہ کے انکار کے نام پر نہیں آیا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو آسمان و زمین کا خالق بھی مانتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے شرکت کے ساتھ، اور یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس شخص نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم بھی قرار دیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت قرآن مجید میں ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی، ان میں سب سے پہلی نصیحت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کر۔ تو وہی لے کر آ جانا باہر کے لیے دور، یہ نزدیک کی وجہ سے شاید یہ ہو رہا۔ ہاں، اے میرے بیٹے شرک مت کر، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس ترتیب سے بھی ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں داخلے کی ترتیب کیا ہے، اسلام کی تعلیم اور تربیت کی ترتیب کیا ہے۔ اسلام میں داخلے کی ترتیب پہلے اللہ پر ایمان لانا نہیں ہے، داخلے کی ترتیب اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، یہ بات کی چیز ہے، الا اللہ کی بات کی ہے۔ پہلے انکار کی ترتیب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ شرک کی مذمت اور شرک کے انکار کے لیے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں داخلے کی قرآنی ترتیب یہ ہے کہ پہلے شرک کا انکار کیا جائے، طاغوت کا انکار کیا جائے۔ اور یہ ایسی ترتیب نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے میں بہت زیادہ دقت پیش آئے، دنیا کے تمام شعبوں میں یہی ترتیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے عقائد کو، اسلام کی دعوت اور تحریک کو زراعت سے بھی بیان کیا ہے، کھیتی کی مثال کے ذریعے سے۔ سورہ فتح کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تعارف پیش کیا، اور آپ کی دعوت اور آپ کی تحریک کا تعارف بھی پیش کیا۔ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، یعنی اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کی مثال توریت میں اور انجیل میں ہے، جیسے کہ زراعت ہوتی ہے، کھیتی ہوتی ہے، کھیتی جس میں بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر اس بیج سے پودا اگتا ہے، پودا نکلتا ہے، شروع میں کمزور ہوتا ہے، فاستغلظ، اور پھر اس میں سختی آتی ہے، فاستویٰ علیٰ سوقہ، اور اپنے تنے پر وہ کھڑے ہو جاتا ہے۔ لیکن ترتیب کیا ہے؟ ترتیب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کھیتی کی ترتیب
زمین میں بیج ڈالنے سے نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کھیتی کا آغاز، کھیتی کی ترتیب زمین میں بیج ڈالنے سے ہوتی ہے تو وہ صحیح کاشتکار نہیں ہو سکتا، وہ جاننے والا کاشتکار نہیں ہو سکتا، وہ ناواقف کاشتکار ہو سکتا ہے۔ لیکن جو واقف کاشتکار ہے، جو جاننے والا کاشتکار ہے، وہ اچھی طرح سمجھتا ہے اور اچھی طرح وہ جانتا ہے کہ کھیتی کا آغاز ہوتا ہے زمین کی صفائی سے، کہ زمین میں جو جھاڑ جھنکار ہے، جو دوسرے پودے ہیں، اور زمین میں جو سختی ہے، پہلے وہ سختی کو نرمی میں تبدیل کیا جائے، پہلے پودوں کو اکھاڑا جائے، نکالا جائے۔ چنانچہ کاشتکاروں کو بیج کے خرچ سے زیادہ کھیتی کی صفائی پر خرچ آتا ہے، بیج ڈالنے کی محنت سے زیادہ کاشتکاروں کو زمین کی صفائی کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ الگ الگ اس کے نام ہے، پہلے بیلوں کے ذریعے سے ناگر بکر چلائے جاتے تھے، اب ٹریکٹر کے ذریعے سے اس کی صفائی ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ زمین کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے۔ اور جس کاشتکار نے زمین کو نرم کیے بغیر، زمین سے دوسرے پودوں کو نکالے بغیر اچھی سے اچھی کمپنی کا بیج ڈال دیا، یا اپنا تیار کیا ہوا اچھا سے اچھا بیج ڈال دیا، وہ بیج ضائع ہو جائے گا، وہ بیج میں پودا نہیں آئے گا۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہے، آج امت مسلمہ جو کمزور ہوئی ہے، ہم جو کمزور ہے دینی اور ایمانی لحاظ سے، وہ یہ کہ ہم نے اسلام کی ترتیب کا آغاز ہم نے اللہ پر ایمان لانے سے سمجھا ہے، کہ اللہ کو ایک ماننے سے، رسول کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے، آخرت کے ماننے سے ہوتا ہے اسلام کا آغاز، تعلیم اور تربیت کا آغاز، جس کی وجہ سے اسلام کا جو پودا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو بیج ہے، جو دل اور دماغ میں اگنا چاہیے تھا، مضبوط ہونا چاہیے تھا، اس میں سے پودا ہی نکل نہیں سکا، وہ صحیح طور سے وہ دل اور دماغ میں جا ہی نہیں سکا۔ تو اسلام کی ترتیب کو ہم قرآن کی ترتیب سے ہم سمجھنے کی، جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور بھی مثالوں سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس ترتیب کو۔ اسلام ایک نظام ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اور اس میں معاشرت بھی ہو، اس میں تجارت بھی ہو، اس میں سیاست بھی ہو۔ آج بھی دنیا میں جو پارٹیاں ایک نظام لے کر چلتی ہے، صرف مذہب کا تصور ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ ایک نظام کا تصور ہے۔ تو جو نظام والی پارٹیاں ہیں، وہ بیک وقت دو پارٹیوں کی ممبرشپ قبول نہیں کرتی، اس کو برداشت بھی نہیں کرتی۔ جتنی بھی پارٹیاں ہیں جو ایک نظام کی دعوے دار ہے، تو بیک وقت کوئی دو پارٹیوں کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ہندوستان کی جو پارٹیاں ہیں، بہت ساری سیاسی پارٹیاں حالانکہ ایک ہی نظام کو لے کر چل رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ پارٹیاں یہ پسند نہیں کرتی کہ ان کی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ کسی اور دوسری پارٹی کا ممبر بنے۔ ممبر بننا تو بہت دور کی بات، وہ یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ ہماری جو مخالف پارٹی ہے، جو مخالف نظریہ رکھنے والی پارٹی ہے، اس کی کوئی مدد کرے، اس کی کوئی حمایت کرے، نہ اندر سے حمایت کرے نہ باہر سے حمایت کرے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو پارٹیاں اپنے دستور کے لحاظ سے، اپنے منشور اور طریقے کے لحاظ سے یہ پسند نہیں کرتی کہ ان کی پارٹی کا کوئی ممبر دوسری پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا، دوسری پارٹی کا حامی نہیں ہو سکتا، دوسری پارٹی کو حمایت نہیں کر سکتا، نہ اندر سے کر سکتا ہے نہ باہر سے کر سکتا ہے،
لیکن وہ پارٹیاں مسلمانوں سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ مسلمان رہتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، اسلام کا ممبر بنتے ہوئے مسلمانوں نے ہمارے نظام کو بھی ہماری پارٹی کی تائید کرنا، حمایت کرنا، ہمارا ساتھ دینا۔ اور جب اہل حق اور اسلام میں جو پختہ ہیں وہ اسلام کی سوچ کو پیش کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جس نے اسلام میں داخلہ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، وہ اسلام کا ممبر ہو گیا، وہ اسلام کا رکن ہو گیا۔ اب اس کے لیے جائز نہیں کہ اسلام سے ٹکرانے والی کوئی بات کو وہ قبول کرے۔ اسلام کے خلاف جو پارٹی ہے یا جو پارٹیاں ہیں ان کا ممبر بنے یا ان کی حمایت کرے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تنگ نظری کی بات ہے، اور آگے چل کر اس کو دہشت گردی میں بھی تبدیل کر دیتے کہ دہشت گردی کی بات ہے، قدامت پرستی کی بات ہے۔ تو پھر یہ تنگ نظری ہم یہ کہہ سکتے نا ان کو، لیکن ہم نے اسلام کا موقف واضح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اسلام کا یہ موقف صرف عبادات کی حیثیت سے واضح کرنے کی کوشش کی، نماز کی حیثیت سے واضح کرنے کی کوشش کی، تو وہ زیادہ تقاضا اور مطالبہ نہیں کرتے کہ ہمارے امام کے پیچھے تمہاری نماز ہونی چاہیے، ایسے تقاضا نہیں کرتی نا پارٹیاں کہ ہماری پارٹی کا جو ذمہ دار ہے، ہماری پارٹی کا جو سربراہ ہے، وہ تمہاری مسجد میں بھی امام رہے گا، اس کے پیچھے تم کو نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے موقف عبادات میں صاف واضح کر دیا ہے کہ کسی مسلمان کی نماز کسی غیر مسلم کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جو اسلام کو نہیں مانتا، جو کلمے کو نہیں مانتا، وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسی ہم نے پالیسی، ایسا اپنا موقف ہم نے دوسرے میدانوں میں، تجارت کے میدان میں، سیاست کے میدان میں واضح نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے جب ہم یہ کہتے ہیں اور اہل حق یہ کہتے ہیں کہ غیر اسلامی سیاست کی تائید اور حمایت ایک مسلمان نہیں کر سکتا، تو کہتے یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا نا، جس طرح سے مسجد میں غیر اسلامی پارٹی کی امامت نہیں چلتی، نظریے کی سربراہی نہیں چلتی، تو ایک مسلمان کی پوری زندگی وہ مسجد سے لے کر باہر تک وہ اسلام سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ کلمہ طیبہ کی جو شروعات ہے وہ لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے خاص طور سے بر صغیر کے پس منظر میں، اہل عرب تو صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پورے اسلام کو سمجھ لیتے ہیں، مشرکین مکہ بھی سمجھ لیتے تھے کہ الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودان باطل کے انکار کرنے کا تقاضا کیا ہوتا ہے، وہ اس کو پورے طور سے سمجھ لیتے تھے۔ عربی سمجھنے اور بولنے والوں کو سمجھانا نہیں پڑتا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ابو جہل بھی جو انکار کرتا تھا وہ غلط فہمی کی وجہ سے نہیں، وہ بہت سوچ سمجھ کر لا الہ کا انکار کرتا تھا۔ ابو لہب بھی بہت سوچ سمجھ کر کرتا تھا، اس لیے اس کو معلوم تھا کہ لا الہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہیں ان کا حکم نہیں چلے گا، اب صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا زندگی کے تمام معاملات میں، اور اس سے ان کو اختلاف تھا۔ تو کلمہ طیبہ کی روشنی میں خاص طور سے بر صغیر میں، ہندوستان میں، آج سے 300 سال پہلے جب یہاں سے مسلم دور حکومت کمزور ہو رہا تھا اور غیر اسلامی نظریات مسلمانوں میں آ رہے تھے، تو مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنے کے لیے اور غیر اسلامی عقائد سے مسلم معاشرے کو بچانے کے لیے 5 کلموں کا نصاب ترتیب دیا گیا تھا، پہلے کلمے کی روشنی میں، یعنی پہلے کلمے کی وضاحت کے لیے، اس لیے کہ پہلا کلمہ بہت جامع ترین ہے۔ عربی سمجھنے بولنے والے اس کو تو سمجھ لیتے پورے طور سے، لیکن غیر عربی والے ذرا سمجھنے میں ان کو دقت پیدا ہوتی ہے، تو آسانی کے لیے پھر
4 کلمے اس کے ساتھ اور جوڑے گئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یا و عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں۔ سوم کلمہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو واضح کرنے کے لیے اس کے ساتھ جوڑا گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اذان کے جواب میں بھی ہے، یعنی مطلب یہ کہ سبحان اللہ کو قبول کرنے کے سلسلے میں، اللہ اکبر کو قبول کرنے کے سلسلے میں، لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے کے سلسلے میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے میرے لیے، کوئی طاقت اور قوت مجھے اللہ اکبر سے دور کرنے والی نہیں ہے، اس کی طرف سے کھینچنے والی نہیں ہے۔ اور پھر 4 کلمے میں حاکمیت الہ، شرک کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت کا شرک، وہ بھی گناہ ہے، اور ایک ہے سیاست میں شرک، حاکمیت، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قانون ساز سمجھنا، کسی اور کو حکمراں سمجھنا۔ زیادہ تر حکمرانوں کا جو شرک تھا جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ سیاسی قسم کا شرک تھا، وہ قانون کے سلسلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو 4 کلمے میں جو ایک طرح سے لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے، 4 کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، لیکن لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے اقتدار اور بادشاہت ہے، اس کی بادشاہت میں، اس کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے اقتدار کی بات کرے گا تو زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ بادشاہوں کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے تو وہ موت سے ڈراتے ہیں، ہم تم کو مار دیں گے، تم کو جیل میں ڈال دیں گے۔ تو یحیی و یمیت، اس کے ساتھ جو کلمہ جوڑا گیا دراصل وہ قرآنی کلمہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ثبوت دیا ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سرداروں کو ناراض کرتے رہے، ان کے خلاف دعوت دیتے رہے، لیکن 950 سال تک بھی قوم کے سردار ان کو مار نہیں سکے، ان کو موت دی نہیں سکتے۔ اگر موت ہو جاتی ہے اور کچھ انبیاء کی ہوئی ہے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے، لیکن شہادتیں بہت کم ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی 100 سال تک مارنے کی تو کوشش کی انہوں نے، لیکن مار نہیں سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے فرعون نے، لیکن کامیابی نہیں ملی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کی کوشش کی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، لیکن یحیی و یمیت، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر چونکہ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے شرک سے بچنا ضروری ہے، شرک کی تمام قسموں سے بچنا ضروری ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے، محدثین نے خاص طور سے غیر عربی داں حضرات کے لیے جو لا الہ الا اللہ کو پورے طور سے سمجھتے نہیں، صرف ایک ہی بات سمجھتے ہیں، تو پنجم کلمے کے نام سے ایک بڑا کلمہ ترتیب دیا گیا، آج بھی مکتبوں میں پڑھا جاتا ہے۔ جتنے درس نصابی کے نصاب کے تحت مکاتب چلتے ہیں، دینی مدارس چلتے ہیں، تو ہر دینی مدرسے کے نصاب میں یہ شامل ہے پنجم کلمہ، اور پنجم کلمے کا نام ہی ہے رد کفر، کفر کو مسترد کرنا، شرک کو مسترد کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بہ، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں کچھ بھی شرک کروں۔ عربی پڑھنے والے اس کو زیادہ سمجھیں گے، کچھ بھی، پورا شرک نہیں، شیئن کہتے کچھ کو،
کہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اشرک بھی شیئا، کہ تیرے ساتھ میں کچھ بھی شریک کروں کسی کو تیری ذات میں اور تیری سوانا عالم بھی، اور میں شرک کا علم رکھتا ہوں۔ لیکن احتساب کی بات بھی ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور 55 میں آنے والوں کے لیے خاص طور سے۔ بچپن میں تو یہ کلمہ پڑھا ہے، بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہے، بچپن میں یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو، لیکن صرف تلاوت کے لیے نہیں، جیسا کہ آج سمجھ لیا گیا، صرف تبرک کے لیے نہیں، صرف کھانا پوری کے لیے نہیں، وہ اسلام سے وابستگی کے لیے اور کفر اور شرک سے کٹنے کے لیے، بچنے کے لیے وہ کلمے کا نصاب ترتیب دیا گیا تھا، پنجم کلمے کو ترتیب دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ کی روشنی میں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا أَسْلَمْتُ وَآمَنْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی لا الہ الا اللہ کی، تو پھر وہیں پر لے جا کر پنجم کلمے کو بھی مکمل کیا گیا، ختم کیا گیا۔ وَتَبَرَّأْتُ، میں برات اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، نفرت کا، برات اور بیزاری کہتے ہیں نفرت کا اظہار، نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور یہ بات کلمے کے ساتھ، پنجم کلمے کے ساتھ، وہ قرآن کی سورہ تحریم سے لی گئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں اور تعارف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم مما تعبدون کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تحقیق کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور پھر نمونے کے طور پر جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ان پر اور ان پر ایمان لانے والوں میں، انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں نے کہا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے ہم متنفر، بری اور بیزار ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے کافر ہوئے، ہم نے تمہارا انکار کیا، اور ہمارے اور تو وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابداً، اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم پنجم کلمے پر بھی آئے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ عام طور تو یہ سیاسی شرک کی تردید کو لوگوں نے کچھ لوگوں سے جوڑ دیا، کچھ تحریکوں سے جوڑ دیا، کچھ شخصیات سے جوڑ دیا، متفق علیہ نصاب ہے، اور یہ اذان اور نماز کے پیغام سے یہ لیا گیا ہے، قرآن سے یہ لیا گیا ہے کہ میں برات اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے، والمعاصی کلیہ، اور ہر طرح کی نافرمانی سے، ہر طرح کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے۔ ایمانی اور دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو چھوڑنے والے کام، بچنے والے کام زیادہ ہیں، کرنے والے کام کم ہیں۔ شرک اور شرک کی قسمیں زیادہ ہیں، اور یہ اس لیے زیادہ ہیں کہ ابلیس اور ابلیس کے پیروکار اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ دین اسلام کے کرنے والوں کاموں میں تو کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ تو متعین ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین اسلام مکمل ہو گیا، اس میں اب کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دین کفر مکمل نہیں ہے، دین کفر کی بڑھوتری کا دائرہ وہ قیامت تک کے لیے، ہاں قرآن اور حدیث میں وہ اصول اور ضابطے متعین کر دیے گئے، بیان کر دیے گئے ہیں کہ ابلیس اور ابلیس کے پیروکار جو بھی کفر اور شرک کی بات نکالیں گے عقیدے کے عنوان سے، عمل کے عنوان سے، یا کسی بھی شعبے کے حوالے سے، تو قرآن حدیث کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔
اور بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر سے ٹکرانے والی بات وہ شرک اور کفر کی بات ہے۔ اللہ کی بڑائی سے جو بھی بات ٹکرائے، کسی کا حکم ٹکرائے، وہ کفر میں آتا ہے، شرک میں آتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کی دعوت دیتا ہے تو پھر وہ طاغوت ہو جاتا ہے، اور طاغوت کا انکار بھی ایمان سے پہلے ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں اللہ نے فرمایا، 256 میں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اسی نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ اور پھر مزید کفر اور شرک سے بچنے کی تعلیم اور تلقین دعائیں قنوت میں بھی رکھی گئی ہے، جو وتر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، واجب کے درجے میں ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک، بہت زیادہ عربی دا ہونے کی ضرورت نہیں، ونخلع ونترک من یفجرک، اور ہم الگ ہو جاتے ہیں، ہم خلا لے لیتے ہیں۔ خلا اسی لیے کہتے ہیں کہ بیوی علیحدہ ہو جاتی ہے شوہر سے، اس لیے اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو ہر وتر کی نماز میں تمام نافرمانوں سے کھلا لینے کی تلقین ہے ہر نمازی کو، اور ہر نمازی کھلا لیتا ہے ہر طرح کی نافرمانی سے اور نافرمانوں سے علیحدگی۔ اور نترو کے الفاظ بھی ہے، ترک کر دینا اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، یہ چھوڑ یہ ترک کر دیا، وہ ترک کر دیا، اسی سے نترو کو نخلعو جمع کسے گا، ہم الگ ہو جاتے ہیں، وہ نترکو اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرو کا جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن احتساب کی چیز ہے، سیاست میں ہم نے پکڑ لیا نا، نافرمانوں کو ہم فرمانوں سے ہم چمٹ گئے، وابستہ ہو گئے، تو یہ دین دیکھنے پڑے ہیں، اور آئندہ اور شدید دین آئیں گے۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی، شدید دین آنے والے ہیں، ماضی میں بھی آئے، بنی اسرائیل پر بھی آئے، حکومت رہتے ہوئے آئے ہیں، نظام حکومت کے دوران میں آئے ہیں، مغلیہ دور حکومت میں آئے ہیں، مسلم حکومت کے دور میں بھی آئے ہیں، جب اللہ کی حاکمیت میں شرک کیا ہے مسلمانوں نے، اور فساق اور فجار کو اپنا دوست بنایا ہے، تو ان پر دین آئے ہیں۔ اس طرح کی باتوں کو ہم کوئی ایک محدود پس منظر میں نہ لیں، اور میں خاص طور سے اپنی باتوں کو قرآن و حدیث، اذان اور نماز کے پیغام سے جوڑ کر، کلمے سے جوڑ کر اس لیے پیش کرتا ہوں کہ کوئی یہ میری باتوں کو صرف میری ذاتی اور انفرادی باتیں نہ سمجھے۔ کوئی سمجھتا ہے تو میں تو منہ کسی کا نہیں روک سکتا، لیکن میری جہاں تک کوشش ہوتی ہے کہ ہر بات کو میں قرآن حدیث کی تائید سے، اذان اور نماز کی فکر کی تائید سے، اور پھر جو بزرگان دین اور محدثین گزرے ہیں، انہوں نے جو قرآن حدیث کی روشنی میں جو نصاب ترتیب دیا ہے، اس کی صورت میں پیش کروں، اس لیے کہ یہ اسلام کی دعوت کا اسلوب ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آؤ اہل کتاب، ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے۔ تو کلمے سوا، شرک کے سلسلے میں بھی کلمے سوا کی طرف لانے کی ضرورت ہے امت کو، لا الہ الا اللہ کی طرف امت کو لانے کی ضرورت ہے، لا الہ کا مطلب سمجھانے کی ضرورت ہے، پنجم کلمے کا مطلب سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دعائیں قنوت کی جو اہم ہدایت ہے، نخلع و نترک من یفجرک، اس کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم جو پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو صرف اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھی اور بھی وضاحت کے لیے، چونکہ کلمہ شرک کا عنوان ہے، تو جماعت اسلامی کا یہ دستور ہے، جماعت اسلامی نے کلمہ طیبہ کی جو تشریح کی ہے 3 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن ضرور اس کی ایک دفعہ میں پیش کر رہا ہوں۔
تاکہ کوئی یہ میری باتوں کو کوئی انفرادی باتیں ذاتی باتیں نہ سمجھے۔ تو جماعت اسلامی کا جو دستور ہے بہت اہل علم نے بنایا ہے غور و فکر کے ساتھ، قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 صفات پر مشتمل ہے کلمہ طیبہ کی تشریح۔ تو کلمہ طیبہ کی تشریح کرتے ہوئے 5 نمبر کی جو دفعہ قائم کی ہے دستور میں وہ یہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ نہ سمجھے، الہ الا اللہ کے تقاضے کے تحت ہے، کسی کو با اختیار خود حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز تسلیم نہ کرے، کسی کو مستقل بذات شارع کہتے شریعت بنانے والا، قانون بنانے والا، کسی کو مستقل بذات شارع اور قانون ساز نہ مانے، قانون بنانے والا نہ مانے، اور ان تمام اطاعتوں کو صحیح تسلیم کرنے سے انکار کر دے جو ایک اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کے تحت نہ ہو۔ ہر رکن جماعت پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، اسلام نے ڈالی ہے، لیکن جماعت نے بھی اپنے دستور کے ذریعے سے ڈالی ہے کہ ان تمام اطاعتوں کو صحیح تسلیم کرنے سے انکار کر دے جو ایک اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کے تحت نہ ہو، کیونکہ اپنے ملک کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہے، اس کے سوا کسی کو فی الواقع مالکیت اور حاکمیت کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ پھر ایک اور دفعہ جو اہم ہے اسی کے حوالے سے اپنے آپ پر آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں، اور شاید اسی پر وقت ہی مکمل ہو جائے گا۔ پھر دستور میں معیار مطلوب کا ایک عنوان قائم کیا گیا کہ جماعت کے ارکان میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے، جماعت کن صفات کا حامل دیکھنا چاہتی ہے ارکان کو، تو اس کی جو اہم دفعہ ہیں، فساق اور فجار، خدا سے غافل لوگوں سے مودت موالات کے تعلقات منقطع کرے۔ فساق اور فجار جو پھانسی گئے، اللہ کے علاوہ دوسرے نظام چلاتے، اپنا حکم چلاتے، وہ فساق فجار میں آتے ہیں۔ فساق اور فجار اور خدا سے غافل لوگوں سے مودت اور موالات کے، مودت اور موالات، ولی اور دوست بنانا، تعلقات منقطع کرے۔ صرف وہ قوس میں دیا گیا عام انسانی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، اور نیک اور خدا کی طرف سے لوگوں سے ربط اور تعلق قائم کرے۔ پھر تشریح کے طور پر یہاں جو بات دی گئی، اہل فسق اور فجور سے اگر قریبی خاندانی تعلقات ہوں تو ان کے شرعی حقوق بغیر صورت ادا کیے جائیں گے، اور معروف کے مطابق ان کے ساتھ معاشرتی روابط رکھے جائیں گے، البتہ ان کی غلط کاریوں سے پوری طرح مجتنب رہنا، یعنی اجتناب کرنا، اور صبر و حکمت کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ضروری ہوگا۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ شرک کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح انداز میں فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس کی چاہیں گا وہ مغفرت کرے گا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو شرک کی تمام قسموں سے پاک کرنے کی، دور رکھنے کی کوشش کرے، جس طرح سے اذان کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، دعائیں قنوت کے ذریعے سے، پنجم کلمے کے ذریعے سے محدثین نے، علماء کرام نے اس کی تفہیم کا اور اس کی تعمیل کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی شرک اور شرک کی تمام قسموں کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔